حیات الصحابہ میں یہ واقعہ ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت مردوں سے بے حیائی کی باتیں کیا کرتی تھی اور بہت بے باک اور بد کلام تھی۔ ایک مرتبہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچی جگہ پر بیٹھے ہوئے سرید کھا رہے تھے۔ اس پر اس عورت نے کہا کہ انہیں دیکھو، ایسے بیٹھے ہیں جیسے غلام بیٹھتا ہے اور ایسے کھا رہے ہیں جیسے غلام کھاتا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون سا بندہ مجھ سے زیادہ بندگی اختیار کرنے والا ہوگا۔ یہ ایک عورت تھی جو مردوں کے ساتھ بے حیائی اور بد کلامی کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ان کا گزر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سے ہوا کہ اللہ کے نبی کھانا کھا رہے تھے، سری تھا، تو چونکہ ادب یہ ہے کہ کھانے کے لیے جواب بیٹھے تو انتہائی عاجزی کے ساتھ بیٹھے، تکبر کے ساتھ نہ بیٹھے، اور یہ سنت عمل ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کھانا کھاتے تو انتہائی ادب کے ساتھ بیٹھے۔ تو اس عورت نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی انتہائی ادب سے بیٹھے ہیں تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ یہ تو ایسے بیٹھے ہیں جیسے کوئی غلام بیٹھتا ہے اور ایسے کھا رہے ہیں جیسے کوئی غلام کھاتا ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں بھی تو سب سے زیادہ بندگی اختیار کرنے والا ہوں، یعنی ہم سب سے زیادہ اللہ کے غلام اور اللہ کے بندے۔ تو اس پر اس عورت نے کہا کہ یہ خود کھا رہا ہے اور مجھے نہیں کھلا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بھی کھا لیں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اپنے ہاتھ سے عطا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا تو اس نے کہا کہ جو آپ کے منہ میں ہے اس میں سے دے دیں۔ باوجود یہ کہ معاشرے کے اندر یہ خاتون مردوں کے ساتھ بے حیائی والی باتیں کرنے میں اور بے باک اور بد کلامی کے اندر یہ مشہور خاتون تھی، لیکن اللہ کے نبی سے جب ان کا کلام ہوا تو اللہ کے نبی سے جب انہوں نے فرمایا کہ آپ خود کھا رہے ہیں، مجھے نہیں کھلا رہے، تو آپ نے انہیں فرمایا کہ آپ بھی کھائیں، اور پھر انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ اپنے ہاتھ سے ہمیں دیں۔ پھر اگلا مطالبہ یہ کیا کہ جو آپ کے منہ میں نوالا ہے وہ دے دے۔ تو اب یہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے دیے، یعنی جو کچھ آپ کے منہ میں تھا آپ نے اسی میں سے دیا۔ اس کھانے کی برکت سے اس پر شرم و حیا غالب ہو گئی اور اس کے بعد انتقال تک کسی سے بے حیائی کی بات نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ کا کھانا جب انہوں نے کھایا تو ان پر حیا کی کیفیت طاری ہوئی، اور پھر انتقال تک کبھی بھی انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی بے حیائی والی باتیں نہیں کی۔ تو واقعی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کی اگر آپ نے اصلاح کرنی ہے، کوئی شخص کوئی کام غلط کر رہے، آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اصلاح کا طریقہ کہ آپ حکمت سے اسے سمجھیں۔ خصوصاً اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ دین کی باتیں چند جانتے ہیں تو وہ دوسرے شخص کو ایسے دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کام غلط کر رہے ہیں تو وہ بڑے غصے کے ساتھ اور بڑی سختی کے ساتھ اسے ٹوکتا ہے کہ بھئی آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں۔ اس سے اس شخص کی اصلاح نہیں ہوتی بلکہ وہ اور بگڑ جاتا ہے۔ تو طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں تو اسے پیار اور محبت کے ساتھ سمجھائیں کہ جیسے آپ کر رہے ہیں یہ صحیح طریقہ نہیں ہے بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے، تو اس سے اس شخص کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے اور آپ کو بھی ثواب مل جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم حق بات کہتے ہیں، دیکھیں یہ حق بات حق طریقے سے کہنا ضروری ہے۔ ہر جگہ اگر حق بات کہیں گے تو وہ فائدہ مند نہیں ہوگی، نقصان ضرور دے گی لیکن فائدہ نہیں دے سکتی۔ ہر جگہ آپ حق بولیں لیکن حق طریقے سے بولیں۔ اگر آپ حق کو حق طریقے سے نہیں بولیں گے تو وہ پھر حق نہیں رہتا۔ تو ہم یہ صفت اپنے اندر پیدا کریں کہ جب بھی کسی کو دین کی طرف راغب کریں تو پیار اور محبت سے انہیں دین کی دعوت دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق